حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے جس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا پیغمبر کو اللہ پاک اس کائنات میں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ نبی کی بات کی اطاعت کی جائے، نبی پاک کی بات کو مانا جائے۔ اللہ رب العزت اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ نبی کی بات کو امت تسلیم کر لے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ رب کریم کا حکم ہے اس کی بات کو مانا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کو دین اسلام سمجھا رہے ہیں۔ اب رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، نبی کو رب اس لیے بھیجتا ہے کہ جو گناہ گار آدمی ہے وہ پیغمبر کے پاس آئے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، خود بھی اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نبی بھی اللہ تعالیٰ سے اس امتی کے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے اور اگلی زندگی پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ گناہ گار آدمی کی سفارش کیسے ہوگی۔ اب میں آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ سے اقرار کر کے معافی کا مطالبہ شروع کر دیں، اے میرے مولا ہم سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ رب کریم ہمیں معاف فرما دیں گے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے، اور ایک ترتیب مزید ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب علیہ السلام موجود ہوں، کوئی آدمی غلطی کر بیٹھے تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آدمی خود آئے پیغمبر علیہ السلام کی دربار میں، جاؤکا نبی کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور نبی پاک بھی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہیں میرے مولا اس کی معافی کو قبول کر لے، تو قرآن کریم کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک اس کی معافی کو قبول بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی اگلی زندگی پر رحمت بھی کریں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ گناہ گار آدمی خود بھی معافی مانگے اور نبی پاک کے دربار میں آ کر نبی پاک کو بھی عرض کرے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگیں۔ اب یہ آیت کریمہ تو 1400 سال سے قرآن کریم میں ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ آپ کے کراچی سے ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ معارف القرآن جو ان کی مشہور زمانہ اردو زبان میں تفسیر قرآن ہے، اس کی دوسری جلد اٹھائیں، صفحہ نمبر 460 اٹھائیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے حضرت امام آلوسی کے واسطے سے بحر المحیط کے حوالے سے ایک روایت کو ذکر کیا ہے۔ تفسیر بحر المحیط میں امام ابو الحیان اندلسی، ساری امام آلوسی نہیں، امام اندلسی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس تفسیر کو ذکر کیا ہے، اور یہی بات کنز الامال میں امام علاء الدین متقی نے نقل کی ہے، اور تقریباً اس سے ملتا جلتا مفہوم امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر پہ نقل کیا ہے، اور یہی تفسیر قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں نقل کی ہے۔ امام سالبی نے الکشف والبیان تفسیر سالبی میں بھی اس کو جگہ دی ہے۔ یہ میں نے 8 کتابوں کا نام لیا تاکہ میں آپ کو اگلی بات سمجھا پاؤں۔ وہ بات کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر مبارک میں تشریف لے گئے، اللہ کی رسول کی وفات کو 3 دن گزرے، دیہات سے ایک شخص آیا اور آ کر رسول اللہ کے مدینہ میں پہنچا۔ اس بندے کے علم میں نہیں تھا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کو پتہ نہیں تھا رسالت مآب کا انتقال ہو گیا۔
وہ بندہ گھر سے چلا تو یہ آنکھوں میں خواب سجائے چلا کہ میں جاؤں گا اللہ کے رسول کی زیارت کروں گا، میں پہنچوں گا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کراؤں گا۔ لیکن جب وہ بندہ مدینہ طیبہ آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں یوں کہوں تو بے جانہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، وہ پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے پتہ چلا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جب وہ بندہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، در و دیوار کو دیکھتا ہے، پریشان و حیران ہو جاتا ہے کہ میں جس شخصیت کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں جس شخصیت کے خدمت میں حاضری کے لیے آیا تھا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ اس روایت کو آگے لکھتے ہیں، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے وہ آدمی پوچھتے پوچھاتے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر کے پاس آیا اور آ کر ایک بات عرض کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آپ پر اللہ کی کتاب اتری ہے، اور اللہ نے اس کتاب میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار آدمی اگر آپ کے پاس آئے فاستغفر اللہ، خود بھی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ زندگی پر رحمت کریں گے۔ اور آگے یہ بات کر کے وہ اپنا حال دینے لگا، کہنے لگا جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی ربی خطایایا۔ اے اللہ کے رسول، میں بھی اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے آپ کی طرف سفر کر کے آیا ہوں تاکہ جو قرآن کہتا ہے امتی آئے خود بھی معافی مانگے، نبی کو عرض کرے، نبی بھی اللہ سے مانگے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مجھ گناہگار کی معافی مانگیے۔ ان یغفر لی ربی، اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہ بخش دے۔ وہ بندہ یہ باتیں کر رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ اٹھ کے چلنے لگا، فنودیہ من قبر الشریف، حضور پاک علیہ السلام کی قبر سے اس آدمی کو خوشخبری ملی، انہو قد غفر لک، اے بندے خوش ہو جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت کریمہ اور اس حدیث پاک کی تشریح اور حضرت علی المرتضیٰ کا عمل ہمیں بہت کچھ سناتا، بتاتا، سمجھاتا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، اگر ہم نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا ایک آدمی اپنے گناہ سے معافی توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، رب کریم فرشتوں کو کہہ کے اسے اس کیٹاگری میں ڈال دیتے ہیں جس آدمی نے گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں، اور اگر اللہ توفیق دے ہم گناہگاروں کو ہم مدینہ طیبہ پہنچ جائیں، اللہ آپ تمام لوگوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب آپ مدینہ طیبہ جائیں تو مدینہ طیبہ میں آپ حضور پاک کی خدمت میں سلام تو ویسے پیش کریں گے، درود تو ویسے پیش کریں گے، ساتھ یہ بھی کہہ دیں اے اللہ کے رسول، ہم بھی دور سے آئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ہماری اس معافی کی درخواست پر اللہ سے معافی مانگیں، حضور سے نہیں، اللہ سے معافی مانگ کے دے دیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔